بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیار بچوں، آج ہم سبق کسان کی دنائی کی مکمل مشق کریں گے۔ مختصر سوالات کے جواب۔ سوال نمبر 1، لوک کہانی سے کیا مراد ہے؟ ایسی پرانی کہانی جو سینہ بہ سینہ ایک نسل سے دوسری نسل تک منتقل ہوتی ہے اسے لوک کہانی کہتے ہیں۔ سوال نمبر 2، بادشاہ نے کسان سے کیا سوال کیا کہ تم اس کھیت سے کتنا کما لیتے ہو؟ سوال نمبر 3، 4 انے کنویں میں ڈالنے کا کیا مطلب ہے؟ 4 انے کنویں میں ڈالنے کا مطلب ہے اللہ کی راہ میں اپنا مال خرچ کرنا۔ سوال نمبر 4، والدین کا قرض اتارنے سے کیا مراد ہے؟ والدین کا قرض اتارنے سے مراد ہے کہ پالنے پوسنے پر والدین جو خرچہ کرتے ہیں اس کے بدلے میں ان کو کچھ دیا جائے۔ سوال نمبر 5، بادشاہ کو کسان پر غصہ آنے کا کیا سبب تھا؟ بادشاہ کو کسان پر غصہ آنے کا سبب کسان کی بادشاہ کے ساتھ وعدہ خلافی تھی۔ سوال نمبر 6، اس لوک کہانی سے ہمیں کیا اخلاقی پیغام ملتا ہے؟ اس لوک کہانی سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ ہمیں اپنے والدین کی خدمت کرنی چاہیے اور اللہ تعالیٰ کی راہ میں مال خرچ کرنا چاہیے۔ الفاظ جملے۔ الفاظ: زریق، قائد اعظم ایک زریق انسان تھے۔ زن کسنا، وزیر نے گھوڑے کی زن کسی اور کسان کے پاس پہنچ گیا۔ دم لینا، گرمیوں کے لمبے دنوں میں کچھ وقت کے لیے دم لینا چاہیے۔ زبان دینا، مسلمان زبان دے کر اس کا انکار نہیں کرتے۔ آگ بگولا ہونا، بچے کا جھوٹ سن کے استاد آگ بگولا ہو گیا۔ طیش میں آنا، غلط بات سن کر ہر کوئی طیش میں آ جاتا ہے۔ اش اش کرنا، کسان کی عقل مندی پر سارے درباری اش اش کر اٹھے۔ سراہنا، تمام درباریوں نے بادشاہ کے فیصلے کو سراہا۔ واحد کے جمع لکھیں۔ واحد، وزیر، وزراء۔ سوال، سوالات۔ جواب، جوابات۔ حدیث، احادیث۔ فرد، افراد۔ درست جواب پر صحیح کا نشان لگائیں۔ کسی ملک پر حکومت کرتا تھا؟ ج رحمدل بادشاہ۔ کسان کھیت سے روزانہ کماتا تھا؟ الف 1 روپیہ۔ کسان قرض ادا کرتا تھا؟ ج ماں باپ کا۔ کسان 4 انے پھینکا کرتا تھا؟ دال کنویں میں۔ بادشاہ کا وزیر تھا؟ الف چالاک۔ بادشاہ نے کسان کو بنایا؟ ب وزیر۔ دی گئی مثال کے مطابق درست مترادف کالم ج میں لکھیں۔ حقدار، مستحق۔ غریب، مفلس۔ قرض، ادھار۔ گاؤں، دیہات۔ بوڑھا، ضعیف۔ مصیبت، تکلیف۔ دنا، عقل مند۔ پیارے بچوں، ویڈیو کو دوبارہ دیکھیں، مکمل مشق یاد کریں اور دی گئی جگہ پر لکھ کر اس کی مشق کریں۔ والسلام۔